دربار گہربار پر انوار حضرت وجوہ شریف، میں آپ سے ملتمس ہو گیا کہ شاہ جی قبلہ اپنے ملفوظات عالیہ سے آپ احباب کے ذہن کو، قلوب کو، دلوں کو منور معطر معمر فرمائیں گے۔ حصول برکت کے لیے نعرہ، نعرہ تکبیر، کمال ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، گج وج کے بولو تاجدار ختم نبوت، کیونکہ حسینی بادشاہ بیٹھے ہیں اور شعر بھی ضروری سمجھ گیا، حکم بھی تھا میرے بیٹے کا، میرے بھائی فیصل کا۔ ایک شعر سن لو، مجھے پچھلے دنوں ایک شخص نے ایک ویسٹ کوٹ دی، اس ویسٹ کوٹ پہ لکھا ہوا تھا سلام یا حسین۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اس کے سر پہ ٹوپی تھی، ٹوپی کے اوپر نقشہ نالین تھا، جب سلام یا حسین دیکھا تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں کہ آپ کے سر پہ کیا ہے؟ کہتا یہ نالین ہے۔ میں کہ میرے سینے پہ سلام یا حسین ہے۔ کہتا موسم نہیں ہے، مہینہ مولا حسین کا نہیں ہے۔ میں کہا حضرت جی میری پڑھنا بحث کوئی نہیں، لیکن جو سر پہ رکھی یہ کیا ہے؟ کہتا یہ نالین ہے۔ میں کہا کون کہتا ہے تجھے یہ نالین ہے؟ یہ تو نقشہ نالین ہے۔ اللہ کرے تجھے نالین پاک مل جائے، کبھی نالین کو سینے سے لگانا، پھر پوچھنا ہے نالین تو کہاں ہوتی ہے؟ نالین کہے گی میں قدمین مصطفیٰ میں ہوتی ہوں، پھر پوچھنا حسنین کہاں ہوتے ہیں؟ نالین مچل کے بولے گی وہ تو سینہ مصطفیٰ پہ ہوتے ہیں۔ جی بس شعر سنیے گا، مہینہ بھی مولا حسین کا ہے، فیصل کا حکم بھی ہے، فیصل بانجا امار صاحب کا، نبردار صاحب کا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک شعر میں دینا چاہتا ہوں بس، کیا کہ تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، وہ جو علی کی روح کے چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹا جو نہ مٹ سکا وہ حسین۔ زمین و آسمان مجھے ماں صاحب نے حکم دیا، لیکن آخری سے ہاتھ اٹھا کے جس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا کسی کے خاندان میں حسین سا، حسین سا، حسین سا، حسین سا، اگر ویل چیئر پر بیٹھنے والا بابا پوری دنیا کا ہیرو بن گیا، خادم حسین ہونے کے ناطے اگر خادم حسین کا نام آ جائے تو تڑپ جاتے ہو؟ ارے مولا حسین کے نام پر بھی ہاتھ اٹھا کے بولو کسی کے خاندان میں حسین سا۔ بہت شکریہ، میں دعوت سخن دے گیا اپنے انتہائی دل کے قریب، اپنے محسن، اپنے مربی بندہ نواز، لجپال غریب پرور جناب پیر سید فیض الحسن شاہ جی قبلہ بخاری چشتی صابری دامت برکاتہ قدسی۔ اللہ برکت دیتا، بہت ماشاء اللہ برکت دیتا، اللہ خیر و عافیت میں اللہ برکت ماشاء اللہ۔ اشتہار وچ ہے جڑا سوشل ہی تو بچو کڑدا ہے نا، وہ بولے پھر اپنا سارا بولنا۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جنہ دوستاں نے انہاں نہ کو نے لکھیا ہے کہ انتظام کیتا ہے بھائی،
ماشاءاللہ محمد بخش دی یہ میاں بڑی محبت ہے کہ اتنی سادات اتنے اکٹھے کر دیتے نے ایک جگہ تے، اور یقیناً اے دے نال برکتاں وچ اضافہ ہویا ہونا ہے کہ اتنے آل رسول دے افراد ماشاءاللہ، بزرگ بھی، نوجوان بھی، خطیب بھی، بزرگ صاحبزادے سارے ماشاءاللہ، تے اے سارے سیدی بڑیاں شاناں والے نے۔ بندہ فقیر کوئی سید ہوئے کوئی غیر سید ہوئے، حضور دے امتی جو نے سارے، تو سب دا بڑا احترام اور اکرام بندہ ناچیز دے دل دے اندر موجود ہے۔ میں یہ اپنے ذہن دے اندر سمجھنا کہ میں جڑا تواڈے کول آ کے تہانوں بیان سنا رہا، اللہ اور اس دے رسول دے دین دی تبلیغ کر رہا، تو اے میری مہربانی نہیں، تواڈے تے تواڈی مہربانی ہے جڑا تسی ساڈی گل سنن آئے ہو۔ اپنا وقت کڈیا جے، ظاہر ہے اج جویں دا بندہ ہے اوویں دے او دے کم نے، اوویں دی او دی مصروفیت ہے، اوویں دا او دا وقت ویلے دی ونڈ ہوندی ہے۔ تساں اپنی او ساری ونڈ تبدیل کر کے تو وقت نکالیا ہے کہ اسی اللہ دا دین سمجھنا ہے۔ تو میں پوری کوشش کرانگا کہ تانوں دین سمجھاواں، تسی پوری کوشش کرنی ہے کہ دین سمجھو۔ اگر اسی دین سمجھ لیا ایک بھی مسئلہ، تو سمجھو کہ ساڈا مقصد جڑا آن دا بہن دا اور اے اتنا خرچ کرن دا پورا ہو گیا۔ ماشاءاللہ چونکہ اتھے ماحول ہوندا ہی بڑا سونا ہے، کیا حال ہے؟ ہن باقی سارے سنگی کوشش کریا ہے کہ محفل تو بعد میں بیٹھا رہاں دا، جس لئے تسی سارے مل کے ٹر جاؤ گے اپنے اپنے گھرانوں، میں تاں جاواں گا۔ نہ تسی لڑنا ہے، نہ تسی بھیڑنا ہے، تسی پیچھا کھڑیا رہنا ہے، بکاڑے مل لے، جس لئے وہ مل کے ٹر گئے، مڑ جڑے ہوئے میں انہاں نے بھی مل سا۔ کسے گل کرنی ہوئے، کسے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے، جو کچھ بھی ہویا اپنی واری نال تے ترتیب نال تسی سارے مل لیا ہے۔ محمد بخش میرے کو تھوڑا جہا ٹائم اس معاملے میں زیادہ لیا ہوا ہے، ملنے والے بھی ٹائم دینا ہے، اسی ملنے والے بھی ٹائم دی سان دے، لہذا دھکم پیل نہ کریا ہے، بھیڑ نہ بنایا ہے، اور سکون ہو کے تسی بیٹھے رہنا۔ بعد وچ میں ساریاں نہ مل ساں، جائیں ساریاں تو آخر تے بھی ملنا ہویا، میری ڈیوٹی ہے میں مل کے جا ساں۔ لہذا یہ وچ تسی ماشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں لینی کہ دو چون بندیاں دھکے دے کے تسی ایک باری گو کے مل لی، کوئی ذکر دین دی ضرورت ہی نہیں، محبت نال تے پیار نال مل لینا۔ ماشاءاللہ اتنا آئیڈیل اور خوبصورت ماحول بنایا ہے، تو ایٹماسفیئر دا یقیناً گل کرن لگیاں بڑا اثر ہوتا ہے کہ تواڈے آس پاس ماحول کیسا ہے، جتھے تسی پڑھا رہے ہو، سکھا رہے ہو، سنا رہے ہو، او دا ماحول کیسا ہے۔ تو پاکستان وچ جتھوں تائیں میں گیا نا، انج سونا ماحول کسی جگہ تے اتفاقاً بندا نہیں، جویں انہاں سنگیاں محمد بخش ہوراں اے نال دریا بہ رہا ہے، بالکل کنارے دے اوتے تسی بہ رہے ہو، تے پھر جڑا ہے او دریا اور معنی چ بہ رہا ہے، تسی اور معنی چ بہ رہے ہو، وہ اردو چ بہ رہا ہے، تسی پنجابی چ بہ رہے ہو، محسوس نہ کر جانا۔ تو ماشاءاللہ اندے وچ اسی چند گھڑیاں گفتگو کرانگے، تسی کافی محفل سن چکے ہو، وہ بھی محفل ہی سی یقیناً۔ ہن آخری جڑا ہے او فقیر بندے دی واری ہے کہ میں تانوں کوئی سمجھاواں۔ پہلے تسی ماشاءاللہ نقابت، تلاوت، نعت خوانی اور تمام سلسلہ ایک بڑے خوبصورت ماحول وچ سندے آ رہے ہو، تے انتہائی پرسکون ماحول وچ میں بھی چند گزارشات پیش کرانگا۔ اگر اے میرے بچے بھی بہ جاننا تو پھر ماحول زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ آپ تھلے بہ جاؤ، اگے آ جاؤ، ایتھے میرے کول آ جاؤ، سٹیج تے بہ جاؤ، کسی جگہ تے بھی میرے پتر بہ جان گے تو زیادہ حسن ہو جائے گا، زیادہ ماحول خوبصورت ہو جائے گا۔
سکوت اور سکون اور ماحول دا طبیعت تے پھر اثر ہوتا ہے، میرے بچیاں تے اللہ راضی ہو جائے۔ تو دوستو میں عرض کروں گا آپ دی خدمت وچ، میں ایک موضوع تے آج گفتگو نہیں کرنی، دو چار گلاں کرنی ہیں۔ کوئی ضرورت دے مطابق میں محسوس کرنا بھی اے چیزاں سر پر کٹھے بابا بندے ہوئے نے تے انہاں میسج کنوے کر دیں۔ سب تو پہلے جو عرض کراں گا وہ نوجوان بندیاں دے بالخصوص توجہ دی ضرورت ہے وہ دے واسطے کہ جیڑا ہوندہ ہے نا لفظ اہل علم وچ او دے دو معنی ہوندے، معروف معنی ہر لفظ دے دو ہوندے، اس نو بڑے دھیان نال سن لینا۔ ایک لغوی معنی ہوندہ ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوندہ ہے، ٹھیک ہے؟ لغوی معنی وہ ہوندہ ہے جدے واسطے زبان دے اندر او لفظ پہلی واری استعمال کیتا گیا اور کیتا جاندہ رہا، اور اصطلاحی معنی ہوئے کہ اہل زبان اور اہل علم نے اس معنی نو کسی مخصوص مقام واسطے متعین کر دیتا، مشہور کر دیتا کہ اے بنایا تے لفظ ایس واسطے گیا سی پر ہونے دا اطلاق ایتھے ہوئے کرے گا۔ یہ بھی ایک میں مثال پیش کرنا، سید لفظ سید عرب دی زبان وچ اے لفظ استعمال ہوندہ سی سردار واسطے، ٹھیک ہے؟ کس واسطے استعمال ہوندہ سی؟ سردار واسطے۔ مثلا کوئی بھی کسی قوم دا سردار ہے تو اس نو سید آکھیا جاتا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا سید القومی خادمہم، کہ قوم دا سید انہاں دا خادم ہوندہ ہے، تھے مانا سردار لیا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ دے صحابی نے حضرت سعد، آپ تشریف لائے تو صحابہ اور حضور بیٹھے سن، حضور نے صحابہ نو فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سید دا استقبال اٹھ کے کرو۔ حالانکہ حضرت سعد انصاری نے اور صحابی نے، لیکن انہاں واسطے رسول اللہ نے سید دا لفظ استعمال فرمایا کہ قوموا الی سیدکم۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر واسطے حضور نے فرمایا ابو بکر و عمرہ سیدہ قہول اہل الجنہ، ابو بکر تے عمر بڑھیاں جنتیاں دے سید نے، سردار نے۔ تو اس جگہ تے بھی لفظ سید دا استعمال سردار دے معنیاں وچ، آپ نو سمجھ آ رہی؟ اور ارشاد فرمایا حضرت عمر نے ابو بکر سیدنا وآتاک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار ہے تے انہیں ساڈے سردار نو خرید کے آزاد کیتا ہے، یعنی حضرت بلال۔ تو سید دا لفظ استعمال ہوندہ رہا ہے عرب دے اندر وڈے بندے واسطے اور سردار واسطے، لیکن اے لغوی معنی اچ استعمال ہوندہ سی کہ لغت اچ سید دا معنی سردار ہے۔ امت دے اندر جدو اس لفظ دا اطلاق اصطلاحاً فاطمہ زہرا دی اولاد واسطے استعمال ہونا شروع ہویا رسول اللہ دے حکم تو بعد، تو پھر ہون امت اچ سردار بڑے ہون گے پر سید نہیں کوئی ہو سکتا، کیونکہ سید دا لفظ مخصوص ہو گیا اصطلاحاً آل رسول واسطے۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ لہذا جتھے سید دا لفظ کسے نام نہ لکھیا ہوئے اس لئے ویکھاں گے کہ جے تے کسے فاطمہ زہرا دی اولاد دے فرد نالے تے پھر اصطلاحی معنیاں وچ سید ہے،
تے جے کسے فاطمہ زہرا دی اولاد تو علاوہ کسے بندے نال سید ہے تے پھر او لغوی اعتبار نالے او زہرا دی اولاد واسطے استعمال نہیں ہویا. لہذا لفظ سید دے اصطلاحی اور لغوی استعمال دے فرق نو سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح صاحب صحابی لغت دے اندر اس دا استعمال ہوندا سی ساتھی واسطے. توجہ ہے؟ اس دا استعمال ہوندا سی صاحب دا ساتھی واسطے. مثلا اللہ قرآن وچ فرما دے اصحاب کاف دا لفظ استعمال ہوا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کاف اور اصحاب رقیم انہاں واسطے قرآن وچ لفظ صحاب دا استعمال ہوا ہے. کیوں؟ حالانکہ یہ حضور تو صدیاں پہلے فوت ہو گئے. لہذا اس جگہ تے اصحاب دا لغوی معنی ساتھی مراد لیا جائے گا، نہ کہ اصحاب رسول. بات سمجھ آ گئی؟ قرآن پاک کے چاہتا ہے لفظ استعمال ہوتا ہے اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ و اصحاب الایکہ و اصحاب الجنہ و اصحاب النار. یہ جتنے لفظ استعمال ہوئے یہ لغوی معنی استعمال ہوئے انہاں تو مراد ساتھی ہوئے گا، نہ کہ رسول اللہ دے صحابہ. حضور سرکار دی امت نبی پاک دی بعثت مبارکہ تو بعد پھر بعد دی دنیا اج تک جویں سید ہر سردار نو آکھیا جاندا سی ایویں صحابی ہر ساتھی نو آکھیا جاندا سی. جویں ہن سید دا اطلاق صرف اولاد فاطمہ تے ہوندا ہے ایویں ہن ہر صحابی دا اطلاق رسول اللہ نو ویکھن والیاں تے ہوندا ہے. آپ نو مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ وہ دی وجہ ہے کہ تھوڑا جہا باریک سی تے اسی طرح ٹھلا ٹھلا پی نہیں لے ہیں، باریک ذہن وچ نہیں گل ہوندی. لیکن کوشش کرو مڑ سن لیا جے لے کے، ہو سکتا ہے تو ان کسے ویلے سمجھ وچ گل بہ جائے. لفظ دے اطلاق دا علم نہ ہونا بعد اوقات مسائل پیدا کرتا ہے. چاہے لوگ آندے لو جی قرآن وچ ہے اصحاب النار، رسول اللہ دے صحابی دوزخی نے. یہی جی حالت دی علامت ہے. اگر ہر صحابی دا مطلب رسول اللہ دے صحابی نے تو پھر کیا ہر سید دا معنی فاطمہ زہرا دی اولاد ہوئے گا؟ جس طرح ہر جگہ تے سید دا مطلب اولاد فاطمہ نہیں، اس طرح ہر جگہ تے صحابی دا مطلب رسول اللہ دے صحابی نہیں. کون نے صحابی؟ سب تو پہلے یاد رکھو صحابیت واسطے حضور نو تکنا شرط ہے. جس حضور نو نہیں تکیا وہ صحابی، اور جن نے حضور نو تکیا ہے اور کلمہ نہیں پڑھیا وہ بھی صحابی نہیں. ہن جڑے جڑے بندے باہر نکل دے جاندے انہاں نوں سمجھ دے جاوے جنہ حضور نو تکیا نہیں وہ بھی صحابی نہیں، جنہ تکیا ہے اور کلمہ نہیں پڑھیا وہ بھی صحابی نہیں. جنہ تکیا ہے اور کلمہ نہیں پڑھیا حضور دے وصال تو بعد کلمہ پڑھیا ہے، تکیا ہے پر تک کے پڑھیا نہ پیچھے پڑھیا وہ بھی صحابی نہیں. اور جنہ نے نبی سرکار نو تکیا اور کلمہ پڑھیا پر اندروں نہ پڑھیا وہ منافق نے، وہ بھی صحابی نہیں. جنہ تکیا اور اتو تکیا اندروں نہ تکیا وہ منافق نے، وہ بھی صحابی. اب بھائی ساؤنڈ والے انہوں چھڑا جا کھول چھڑ، یہ چلان آستے ہی وہ بھی صحابی نہیں. مہربانی ذرا سمجھ لینا. جنہ رسول اللہ سرکار نو تکیا اور کلمہ پڑھیا لیکن حضور تو بعد کلمے تو بدل گئے، وہ منافق بھی نہیں صحابی بھی نہیں. قرآن انہوں نے مرتد آکھیا، وہ مرتد نے. نہ مرتد صحابی ہے نہ منافق صحابی ہے. صحابی کون ہے؟ تو اہل سنہ کہندے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہی ومات علی الاسلام. جس بندے نے اندروں تے باہروں ایمان نال حضور نو تکیا ہے اور حضور تے ایمان لے آندا ہے اور اس سے ایمان تے پھر دی موت واقع ہو گئی ہے، اہل سنت دے نزدیک صحابی ہوئے، اللہ دے نزدیک صحابی ہوئے.
توجہ ہے؟ لہذا جس بچے نے لغوی اور اصطلاحی معنی دے فرق نو ہی نہیں سمجھے، وہ بندے پھر بچائی پھر دے ہوندے نے اشتہار، تسی ابو بکر دے نال بھی سید لکھ چھڈیا ہے۔ انہاں نو کملیاں نو لغوی اور اصطلاحی معنی دا علم، ابو بکر صدیق نال لفظ سید دا اطلاق اصطلاحی معنی اچ نہیں لغوی معنی اچ۔ حضرت سعد دے نام نال، سعد بن عبادہ دے نام نال لفظ دا استعمال لغوی اصطلاحی نہیں۔ قرآن پاک عزیز مصر نو بھی سید آکھیا گیا، لیکن وہ سید اولاد فاطمہ اصطلاحی معنی دے اندر، ہن امت دے اندر سید لفظ دا اطلاق صرف اولاد زہرا پاک تے ہوئے گا۔ مولا علی دی بھی باقی اولاد تے سید دا اطلاق نہیں ہوئے گا۔ مثلا آوان مولا علی دی اولاد نہیں پر سید نہیں، آوان مولا علی دی اولاد ہے نے پر سید سید ہونے جڑے زہرا پاک دی اولاد۔ آپ نو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو اہل سنہ دے نزدیک صحابی فقط ہوئے جس نے ایمان لیاندہ اندروں اور باہروں، حضور دی زیارت کیتی اور او دے اتے مڑ ساری زندگی موت تک کھڑا رہا اور او دا خاتمہ ایمان تے ہے، وہ صحابی۔ بندے پرابلم یہ کردے نے منافقاں دیاں روایتاں صحابہ تے فٹ کر کے آندے انج تے جے صحابی۔ میں کہے بھائی جی تسی روایت منافقاں والی پھدی ہے تے لیندے صحابہ تے پئے ہو۔ خربوزیاں دا ڈھیر ہے نا، میٹھیاں خربوزیاں، کسے شرارتی بندے نے اتنے دو ترے تمہیں رکھ، توجہ ہے کہ نا؟ شرارتی بندے سن، انہاں اتنے دو ترے تمہیں رکھ چھڑے پے، انہاں دا بھی رنگ رلدا ملدا ہے، شاید بھی تقریباً رلدا ملدا ہے۔ وہ بندہ آیا اس ڈھیر تو پہلا خربوزہ پھدنا، اون پتہ نہ، او سن تما پھد لیا، اونوں چک ماریا، کھان لگا ہے، پیاندا ہے یار ایڈے کوڑے ہوندے نہیں، کی ڈھیر لائی زہر دا، چاہے تو تے سارا مال ہی 2 نمبر رکھے، ہن گناہ ہوندا بھی کوئی نہیں۔ کوئی سیانا آوے ان دے ہاتھ تمہاں لے لوے تیر خربوزہ پھدا کے آکھے بھائی جی کھاندے تمہاں پہ ہو، گل خربوزے دی پہ کر دے ہو، تمہاں کھا کے خربوزے دا گیلا نہ کرو تو اڈی مہربانی۔ انہاں کہا سی بخاری چلائیے، مسلم چلائیے، مشکات چلائیے، میں کہا وہ ڈیر تے خربوزیاں دے یا پر تساں وچوں تمہاں پھاد لے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ کچھ پھد لیندے نے تے کچھ کمڑے وچ شرارتی کھلوتے ہوندے نے، وہ آپ پھد کے انہاں دے آ منہ وچ پا لا، وہ تمہاں کھا کے تے گلا خربوزیاں دا پہ کر دے۔ منافقہ والی روایت پھد کے رسول اللہ دے صحابہ تے اعتراض نہ کرو، رسول اللہ سرکار دے صحابہ ہون، حضور دے ساتھی ہون، متوجہ ہوئے کہ کوئی نہ؟ اے کیویں ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول اللہ دے ہون تو پھر انہاں چ وفا نہ ہوئے؟ میرے نبی سرکار دے سارے صحابہ اللہ چن کے حضور نو عطا فرمائے، تے منافق دی ساڈے نال گل نہ کرو۔ مرتد جڑے اخے جی بڑے بندے بدل گیا ہے، میں کہ جڑے بدل گیا ہے او لعنتی ہے، انہاں نوں پراں چھڈ دے، انہاں دی اسی گل ہی نہیں کردے پے۔ جڑے اندرون آئے تے باہر ہوئے، میں کہ او جہنم دا بالن نے، اسی انہاں دی گل ہی نہیں کردے، تسی کنہاں دی کردے ہو؟ میں کہ اسی انہاں دی کرنے جن دی اللہ دا قرآن پیا کرنا۔ او کون نے جنہاں نوں اللہ دے قرآن پاس کیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی
شکل انہاں دی کرنے جنہاں نال اللہ آپ راضی ہون دا اعلان کر چھڑیا ہے۔ بھائی میں تو کچھ نہیں آندا تسی تھکے ہو ظاہر ہے چروکنے بیٹھے ہو محمد بخشا لنگر جے کھانا نے کہ کھا لیا اچھا اس واری بعد وچ کیتے ہی پھر تاں یو بھی مٹھے ہوئے بھائی جی وہ تکڑے کوئی نہیں اجے اساں بھی کھانا جے ہاں جی کونی تکڑے ہو وہ سائیاں دا لنگر ہے پیڑاں دین یا پیچھے دین مرضی انہاں دی جس لے دتے اونے ساڈے واسطے تے لنگر ہی ہوندا ہے نا تے ساریاں تو فضیلت والا لنگر آ جڑا قرآن پڑھ کے تانوں سنایا جا رہا ہے میرے بچوں۔ اور اس تو میں سنانا کہ تسی یہ نہ آکھو جتنے سنگت والے ہو کہ اے جانے من اے کوئی مسلک اہل سنت شیراں نال بنیا نا مسلک اہل سنت شیراں نال نہیں بنیا قرآن اور حدیث نال بنیا مسلک ہوندا ہی ہوئے جڑا یا قرآن ہوئے یا حدیث ہوئے اشعار تے پھر اسی اپنے ذوق تو ہے چیشتی جو ہے یا وچ رنگ بھردے رہنے اصل چیز تے بھئی قرآن و حدیث ہی نہیں نہ جانے من عزیزان من صحابی کون نے جنہاں نو اللہ فرمایا ہے سنو اور یاد کر لو اللہ دا قرآن کنہاں نو صحابی کہہ رہا ہے اللہ فرمانے لقد رضی اللہ عن المؤمنین پیسے اپنے کول رکھو پیسے بڑے ہو گئے تواڈے پیسے ساڈے پیسے کو دو نے پیسے دی گل ہی کوئی جیڑا بندہ سمجھدا ہے نا کہ اسی دین دا تعلق ساڈے نال وچلے سن پیسہ ہے او دی غلط فہمی کڈھن دیو کسے طریقے نال نکل دے اون کچھ بندے ایسے ہوندے مزاج انہاں دے ہوندا ہے بس شادی تے خرچہ نہ کرو نا سادہ کرو تو آندر بھائی بڑا کنجوس ہے تے جے کو وال خرچہ جا کرو تو نہ کھڑا پتہ نہیں حرام دے کدو لے آندے آسے انہیں لا چھڑے یعنی انہاں مننا ہوندے ہی نہیں انہاں دا علاج تے ہو ہی نہیں نہ سکتا وہ لا علاج مریض نہیں انہاں دی گل ہی نہ کرو انہاں دی گل نہیں پر کو اپنا بھی سنگی ہوئے کوئی سنجیدہ ذہن دا بندہ ہوئے ان مطمئن کرنا واسطے عرض کرنے کہ بیٹا جس بندے دا تعلق دین نال مال دی وجہ تو ہے وہ بندہ جھوٹا ہے دین نال تعلق مال دی وجہ تو نہیں آمینہ دے لال دی وجہ تو ہونا چاہیے مال دنیا تے پتر آن سارے بچے ساڈے ہیں جڑے بیٹھے انہاں دا سارا مال ساڈے علماء تو قدمہ تو نچھاور سادات تو کر دے رہے نہیں ناندے ساڑھے مال دا کیڑا فرق توجہ ہے کہ کوئی نہ آتا عزیزان من و گرامی قدر سنگیو دوبارہ پڑھ دینا اللہ قرآن کی ارشاد فرما دے میرے اللہ فرما دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اے میرے حضور دے او صحابہ نے جنہاں نال راضی ہون دا اعلان اللہ قرآن وچ کیتا ہے اسی انہاں نال راضی ہوئے جے او سنیو صحابہ نال کیوں راضی ہو میں کہا اللہ راضی ہویا ہے تے اللہ دا رسول راضی ہویا ہے اسی رنج ہو کے مرنا ہے جے صحابہ نال رنج ہونا ہے اس اپنا ایمان ضائع کرنا ہے اور جس رسول اللہ دی آل نال رنج ہونا ہے او دا ایمان نہ لین دینی کوئی بات دی سمجھ آئی کہ کوئی نہ اہل السنہ اے حضور دے غلاموں مسلک حق مذہب مہذب اہل السنہ دے اندر ساڑھے بزرگان دے اگر ساڑھے دل نو کوئی چیر کے ویکھے تو انشاءاللہ ایک پاس سے صحابہ دا پیار ہوئے گا ایک پاس سے آل رسول دا پیار ہوئے گا اسی گانی بانڈ دے تو کہہ لی نہیں سننی جی ہوئے توجہ ہے کہ کوئی نہیں عزیزان من وگرامی قدر سنگیو کون ہو سنیے جڑا مولا علی سرکار دا نوکر نہ ہوئے بلکہ ہر سنی دا ایمان اور عقیدہ اے وے میں مرید ہاں علی دا
بات سنیے تھوڑی کیا بات ہے کہ نہ سنی دا ایمان اور عقیدہ کیا ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید. ایک منٹ رکو میں اے روز تو آنا جڑے تقریراں بچے سن دے انہاں نوں پتہ ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ کیوں آندا میں مرید علی دا. اے ہو سکتا ہے میں مرید علی دا ہوئے تے بے نماز ہوئے وہ نہ آکھو تسی سنو تہاڈی مہربانی ہے جڑے آ گئے لیکن مرید تے وہ ہوندا ہے جڑا مرشد دے طریقے تے چلدا ہو جڑا نماز دے نیڑے نہیں جاندا تے آندا میں مرید علی دا. بھائی جی ہے او مرید پر اجے بار بار ہی لگے پھردے ہو. توجہ ہے سائیں فرما دین میرے مولا علی سرکار اے او جڑے پیچھے تک میرے بچے بیٹھے کھڑے میں تو ان سارے ان سلیوٹ کرنا میری گل سنن آئے ہو تو میری گل دھیان نال سنیا جاندے نے کہ ایک قطرہ دریا وچ شراب دا گر جائے ایک ڈراپ ایک قطرہ شراب دا دریا وچ گرے دریا دا پانی کھیت نو لگے تے علی پاک جس گھوڑے تے سوار ہوندے نے اس گھوڑے نو اس کھیت وچ چرانا پسند نہیں کردے. جنہاں نوں سمجھ آئی ہو میں دسو میں کی آکھیا سمجھ آ گئی ٹھیک ہے. ہن میں اے دسو جیڑا دیر راتی اسے کام میں چراندا ہے تے وہ آندا میں ملنگ بھی وڈا علی دا ہن میں کیویں مان لواں بے تو ملنگ تیریاں عادتاں ساریاں یزید نال لڑدیاں تے بندا تو حسین نہیں ہے اپنی عادتاں نال دس تو کدا نال لڑنا ہے نہیں درو سر تے قرآن کسے بندے مولوی ذاکر دے سر تے کسے پیر دے سر تے کسے علامہ دے سر تے انہاں کو سر تے قرآن در کے دس شراب پینا عادت کیڑے بندے دی آئی اس اکڑا یزید دی انہاں دس ہے پر آ کیوں نہ مردے دس دے بعد تاں کی نالیاں اتنا کی نہ دا پہ لیندی توجہ ہے کہ کوئی نہ گل جس بندے شراب پینی ہے وہ دا حسین نال تعلق نہیں کیونکہ وہ دے کام سارے یزید والے. میں مثال دیندا ہوں بندہ 5 سال نون لیگ والے تو کام لیندا رہے سولنگ بنوائے بجلی لوائے انہاں کولوں سارے کام لے تے جس لے ووٹ دین دی واری آوے اس لے پی ٹی آئی این پاوے تے بندہ چنگا نہیں رہا جی وہ بندے کمال کر چھڑی وہ 5 سال پی ٹی آئی والے تے کاٹھی پائی رکھی بس سارے کام تساں کرنے 5 سال پی ٹی آئی تے کاٹھی پائی رکھی وا تواڈے تو کام لینا ہے جس لے ووٹ ہوئے اس لے آکھیا سی تے نون لیگ نو دینا. دنیا داراں دے نے بندہ چنگا نہیں نکلیا. میں کہ چلو سان تے تواڈیاں گلاں دا پتہ نہیں کوئی سان وی تو سمجھن دیو گل بھئی جیڑا دیر راتی آندا میں ملنگ علی دا لیکن شراب ہاتھی جو چھڑدا نہیں پیا او دا علی نال تعلق کیڑا رہ گیا. میرے مرشد اس چیز تو نفرت کر دے میرے علی پاک دے تو پرہیز کر دے اور بیلیوں نے گھران دے گھر تباہ کر دیتے جیسے انہوں ام الخوائس آکھیا جاتا ہے یعنی برائیاں دی ماں ہیں ان دے وچوں برائیاں جمدیاں نے یہ شراب ام الخوائس برائیاں دی ماں ہیں. قرآن نے جنہ چیزاں نو نام لے کے حرام قرار دیتا گیا انہیں چکے بھی جنہ دا نام لے کے قرآن نے حرام قرار دیتا انسان دے صحت دا او دی روحانی قوت دا او دے ایمان دا دشمنے ماں بہن دی سیان نہیں راندی وڈے نکے دا پتہ نہیں لگدا اگر فطرت نے قدرت نے رب تے رب دے حبیب نے نو حرام قرار دیتا ہے تے دا مطلب ہے یہ چنگی شے نہیں. گڈی بنانا لیا اتنے لکھیا ڈیزل پایا جائے ڈیزل پایا جائے تو جیڑا بندہ مٹی دا تیل پیندا ہے وہ چنگا پیا کردا وہ دے سرے پیا چڑھدا ہے بول دے نو. جس خالق نے وجود بنایا ہے وہ اس لکھ کے نال گلیا ہے کہ دے اندر شراب نہ پائیں. کلو من طیبات ما رزقناکم کلو واشربوا من رزق اللہ. اللہ فرمایا جڑا تینوں رزق دیتا ہے پاک وہ اے دے وچ پائیں تے دے حرام شراب نہ پائیں.
وہ بندہ سدے راتی پائی آتا ہے تو موڑ آتا ہے میری مشینری جڑی اندروں گرم ہو گئی دیکھا انجن دا بیڑا تے تو آپ پیا غرق کرنا ہے تین سکون چاہیے تو سکون انج نہیں آنا سکون لینے تے مدینے جا اے دے اندر زمزم پا تیرا گندا اندر ستھرا ہوئے تے پھر حضور دا غلام ہو گیا گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی میرے بچوں ستھرا ہونا ہی پاک ہونا ہی دل نو ٹھنڈ پانیاں اے گندگی اپنے اندر نہ پا اپنے اندر زمزم پا وضو دا بچیا پانی پا ویکھ تیرے انجن نو سکون کیویں آؤ بھائی میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ عزیزان دی وقار میرے عزیزوں میرے ساتھیوں میرے مرشد علی سرکار پاک تے صاف نے طیب تے طاہر علی نے علی دے منن والے بھی پاک ہوندے نے جنہاں نوں پاکیزگی نصیب ہے چلو یار ایک اعلان میں کردا رہنا جنہ ایتھے بیٹھے آج یہ نیت اپنے اندر کر لئے بس جیڑا ہے بندہ کام کردا ہوا اودے کول بھی نہیں بانا تے اگوں نماز بھی 5 ویلے پڑھنی ہے انہاں بندیاں مبارک ہوے او آکھن سی مرید علی دی وہ کہہ سکتے نے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میں مرید ہاں جس لے سائیں مہربانی چکرے جس لے سائیں کرم چکرے بندہ نیت کر لے تے بندے تو وڈی تکڑی شے ہی اللہ کو نہیں بڑھائی عزیزو آؤ ذرا نیت فرما لو کہ اللہ سونے اگلیاں معافیاں دے دے اگو ڈنگا پیر نہیں رکھنا سیدھے راہ تے ٹرنا ہے او بندے میرے نال مل کے کہہ لینا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میں مرید ہاں ہو سکتا ہے کوئی فون کرے یار آج ساڈی پروگرام بن گیا تھوڑا تھوڑا سگریٹ پی لویے تسی آکھنا بھائی جی نا انہیں آکھنا اگے تے کر لیندا ہے ہن کی ہوئی اے آکھاں گے ہن علی پاک دے مرید ہو گئے میں مرید ہاں علی دا حضرت بشر حافی ایک اللہ دے درویش گزرے شراب پیتے بھی ہے اور شراب کڈ کے ویچتے بھی ہے شراب دا بزنس کرتے ہیں کارخانہ سی بغداد میں ایک دن وہ شراب پی کے نشے دی حالت وچ گزرے جان جدوں رب کرم چ کرے وہ شراب پی کے نشے دی حالت وچ جاندے پیا تے اگے ویکھیا کاغذ تے اللہ دا نام لکھیا ہے تے کاغذ زمین تے بس جدوں کرم کرو ہوے وہ پھر انجی میں چھوٹی جی گل تو بندے دا کانٹا بدل جاندا ہے جڑی لاہور گڈی پہ جاندی ہے وہ دے پشاور ال سیدھی ہو جاندی کانٹا ہی بدلدا ہوندا او لگے جان او دے تے نظر پئی تے اٹھا لیا کہ نا تے میرے اللہ دا ہے تے پیا پیڑی جگہ تے او چا کے تے انہاں اونچی جگہ تے صاف کر کے رکھیا اللہ نو ادا پسند آ کہ اس نو باویں شرابی ہے میرے نا نال پیار تے ہے نا حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے بسنائی نہ لب دیا ہاتھ نہ آیا وے تے ایک نہ دے وچ رائی ایک نہ لب دیا ہاتھ نہ آیا وے تے ایک نہ دے وچ رائی کئی دھوڑ دے راندے نہیں لبدا کئیاں نوں راہ چ لب جا نام اٹھایا اچھی جات رکھیا اللہ اکبر اللہ دے نام نو عزت دیتی ہے اللہ دے اسم پاک دی تقریم کیتی ہے اللہ اکبر سرکار میں قربان جاؤں گھر چلے گئے کارخانہ دے شراب دے کارخانہ دے اندر
اللہ دی قدرت نے فیصلہ کر لیا ہن انعام دینا ہے اس علاقے دے اللہ دے ولی جڑے اس ویلے اللہ دے ولی آئے انہاں نے خواب آئی کہ اٹھ تے جا کے اس کو دس کیا اللہ تیرے تے راضی ہو انہاں خواب یاد آئی سویرے اٹھے تے انہاں آخیا بندہ تے بڑا شرابی ہے تے سارے کام تے ڈنگے نے مین خواب ویکھنے چ غلطی لگ گئی ہونی ہے اودے ال بھلا اللہ تعالی دی طرفوں پیغام کیویں آ سکدا ہے اے غلطی ہو گئی دوجی راتی پھر ستے تے پھر خواب آیا جا اس بندے نے میرا پیغام دے اللہ دی طرفوں پیغام دے کہ اللہ تیرے نہ راضی ہو گیا توجہ ہے کہ نہ اس ویلے اٹھے تو نہ کہ خواب خیال نے وہ لوگ کتے بڑا مشہور شرابی سی تریجی راتی پھر خواب آیا کہ جا میرے بشر نو کہہ اللہ نے تیرا نام اپنے محبوب بندیاں میں شامل کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن نال اے دسیا کہ اگر آج تو نہ گیا تیرا نام اپنے بندیاں دی لسٹ چکڑ دینا ہے ہن آج نہ گیا تے تیرا نام کڈیا جائے سویر ہوئی دروازہ حضرت بشر دا کھٹکیا پوچھیا کون ہے دروازے تو آواز آئی میں تیرے رب دا پیغام لے کے آیا اللہ تیرا نام اپنے محبوبہ دی لسٹ شامل کر لیا ہے انہاں دے علاقے دے بڑے مشہور ولی اللہ سن جنہاں دا آواز آیا انہاں نے جدو سنیا نا کہ اللہ تعالیٰ دا پیغام آیا ہے کہ او دا نام پیاریاں دی لسٹ چ آ گیا ہے تے اٹھ بیٹھے پیراں وچ جُتی نہ پائی پیراں وچ جوڑے خوشی تو دوڑ دے دروازے تے آئے اکھاں وچ اتھرو کہ کتھے میں گناہگار تے کتھے میرا اللہ فرمایا ہو بیلیا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا اے عزیزو جدو اللہ دا کرم ہو جائے جدو اللہ دا فضل ہو جائے جدو اللہ مہربان ہو جائے گناہگاراں دا بھی کم بن جاتا ہے حضرت بشر اس تو بعد ساری زندگی اپنے پیراں وچ جُتی نہیں پائی کسے پوچھیا سرکار تساں جُتی کیوں نہیں پائی فرمایا جدو رب دا پیغام آیا ہے پیراں وچ جوڑے نائے شاید اللہ نو اے کوئی حالت پیاری لگی ہوئے شراب دا کارخانہ ڈھا چھڑیا سارا سامان توڑ دیتا کارخانہ ختم کر دیتا توبہ کر لی تے اندروں بھی صاف ہو گئے تے باہروں بھی صاف ہو گئے ذرا رمز سننا پھر رب عزت انی دیتی کہ جیڑیاں گلیاں چو لنگ دے آئے نا اللہ ڈنگراں نو اینا عقل دیتا سی کہ انہاں گلیاں چو پیشاب نہ کریا انہاں گلیاں وچ پیشاب نہ کریا جے تو اللہ دا پیارا گزر کچھ بندیاں نو ہو سکتا ہے اس گل تے پرابلم ہوئے بلائے ہون این کی میں ہو سکتا ہے اللہ جانوران حکم دیتا ہے اس گلی ہے بھی پیشاب نہ کرے آن نہ کیتا کرا کچھ بندیاں پرابلم ہو جاتی تے میں کسی سائنسدان نو تے مطمئن نہیں کر سکتی معذور ہاں کسی سائنسدان نو مطمئن کرا لیکن میں قرآن پڑھن والے مطمئن کر سکتا جدا قرآن تے اعتبار ہے کتاب سچی ہے ان میں مطمئن کر سکنا ولی ستے پہ غارے سامو تو سورج چڑیا سورج چڑیا سورج چڑیا تے دوپ گئی اندر اللہ سورج کو فرمایا ذرا سجے ہو کے لگتا رہو میرے ولیاں دوپ نہ لگے
بھائی جی سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں آئی؟ سورہ کاف ہے اللہ دا قرآن ہے. اللہ دے ولی سو رہے نے, سورج چڑھیا تے دھوپ اندر آئی. اللہ فرماندے نے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اللہ سورج کو فرمایا اے ذرا سجے ہو کے لگدا رہو, میرے ولیاں نوں دھوپ نہ لگے. تے جیڑا ولیاں نوں دھوپ تو بچان واسطے سورج نوں سجے کھبے کر چھڑدا ہے, او جے کسے ڈنگر نوں آکھے تے سائیڈ تے ہو کے لگدا رہی میرے ولیاں دے پیر خراب ہوندے نے, تے نویں گل کیڑی ہوئی ہے جیڑی دل نے مندا پیا. کو سمجھ آئی جے گل دی؟ عزیزاں دی وقار اللہ والے اللہ نو پیارے ہی ایڈے ہوندے نے. اے اللہ والے اللہ نو محبوب ہی ایڈے ہوندے نے. اللہ نظام کائنات اپنے ولیاں واسطے بدل دیندا ہے. اچھا جنہاں دی نیند واسطے تسی بھی سوندے ہی ہو نا گھراں وچ, ہن گرمی آ گئی تسی سونا کرنا ہے تے پھر بعد اوقات چھت تے بندہ ستا ہوئے تے دھوپ چڑھ جاندی ہے, پھر پتہ ہے تانوں اٹھدے کوئی نہیں بندے. تے جس لے دھوپ چڑھے پھر آپے ہی آندے نے وی منجی لے تے سائیڈ تے ہو جاؤ. جڑے دوپہراں تے سوندے ہو تسی تے بولو جاگو بھاؤ ایویں ہی گل ہے جی. جڑے کھلے وچ سوندے نے رات نو اپنے چھت تے, انہاں نے اس مسئلے دا پتہ لگ گیا. بس دھوپ چڑھے تے پھر منجی چا کے سائیڈ تے ہو جائی دی ہے. لیکن اصحاب کہف ستے پے ہونا تو منجی چا کے سائیڈ تے کرن دی ضرورت نہیں. اللہ سورج نو فرمایا تو ہی سائیڈ تے ہو جا, نہ آکھیا ہوئے تو میں دی مدد نہ آکھیا ہوئے تو میں دی مدد آ رہا. صاحب بیٹھن کاری سکندر صاحب پوچھو نہ تو قرآن دی آیت پڑھی نہیں, اپنے کولوں گھڑی نہیں. ایک قرآن دی آیت ہے, اللہ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اللہ فرمایا ذرا ادھر ہو کے لنگ ولیاں دھوپ نہ لو. تو یہ سورج تے نظام کائنات ہے. اللہ ولیاں نوں دھوپ تو بچانا نظام کائنات بدلیا ہے. او بھلیا جیڑا اپنے پیاریاں نو دھوپ نہیں لگن دیندا, انہاں دے جسم کیویں خراب ہون دیندا ہے؟ آپ نو سمجھ آئی کہ سمجھ آئی؟ عزیزاں دی وقار یہی وجہ ہے کہ اسی اولیاء اللہ دی خدمات وچ رہنے ہاں, اولیاء اللہ دی صحبت اور سنگت وچ رہنے ہاں. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت بشر رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی توبہ کر کے شراب تو دور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ دے نام نو بلند کیتا ہے. اللہ فرماندے جڑا میرے نام نو بلند کرے میں انہوں بلندیاں عطا کر دینا. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جڑا دین دا کم کرے ان عزت نہیں ملدی, جڑا دین دا کم کرے ان اللہ عزت عطا فرما دے. جڑے بچے محفلاں کرے دے اے دین دا کام ہی کر. ایتھے میں تواڈے تو سیاسی جلسہ پیا کرنا, اے حضور دے دین دی تو تبلیغ پیا کرنا, اور اے انبیاء دی سنت ہے. جڑے بندے تبلیغ دے اہتمام واسطے محافل دا انعقاد کر دے, علماء بلاندے نورا دے نہ ہو ایتھے تبلیغ کرو. حضور دے دین دے کام وچ حصہ لے رہے ہیں بندے. اے حضور دے دین دا کام ہے, اور کی دا کدی کسے بندے محفل کرا کے کچھ منگیا ہے سدن والے؟ جڑے بندے سدے جاندے نے انہاں تو کو منگدا ہے کوئی بندہ؟ صرف انہاں دا مقصد ہوندا ہے یار اسی محنت کرنے ہاں, ٹینٹ لانے ہاں, یہ پتہ نہیں 3 مہینیاں دے لگے ہیں چوندے. اج تو سارے نے کٹ تے مہینے سارے کٹ کر کے انہاں دا مقصد ہے کہ حضور دے دین دی گل ہو جائے, حضور دے دین دی لوگاں نوں سمجھ آ جائے, کوئی لوگاں دے اندر کوئی شعور بیدار ہو جائے, کوئی ساڈی جڑی موجودہ جنریشن ہے اے ذہنی طور تے دین دے قریب ہو جائے, انہاں نوں کوئی دین دی سمجھ آ جائے. توجہ ہے حضرات کے نہیں؟ عزیزان من تو پہلی بات ختم ہو گئی. یہ علی پاک دا مرید ہوئے, جیڑا پاک تے صاف ہوئے, حرام چیزاں تو ہمیشہ اجتناب کرنے والا ہوئے. علی دا مرید ہوئے جدے گھر وچ اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہوئے. میرے بچوں میری گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس گھر وچ سویرے قرآن نہیں پڑھیا جاندا اس گھر برکت نہیں ہوندی, او دے نوست ہوندی ہے. پتر سویرے اٹھ کے قرآن پڑھن دی عادت پاؤ. بے عمل تے اگے بڑھیاں سویرے اٹھ کے متھے تے قرآن دے لگیا کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء دی نماز پڑھدے سن تے 1 رکعت وچ پورا قرآن پڑھدے سن.
پورا قرآن حضرت عثمان غنی ایک رکعت وچ پڑھ دیا جانے من تے اسی تو انہاں نوں فالو کرن والے ہیں جنہاں قرآن کھولے ہی کدی نہیں او کیویں صحابہ تے اہل بیت دے غلام ہو گئے عزیزان من ساڈے گھراں وچ قرآن ہے میرے بچے نوٹ کر لو گھراں وچ قرآن ہے لیکن قرآن اتے گرد جمی قرآن کدی کھولیا نہیں قرآن کدی پڑھیا نہیں موبائل دا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور قرآن دی تلاوت گھٹتی جا رہی ہے بیٹا صبح اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اپنے گھراں وچ قرآن دی تلاوت دی آواز آئے گی نا تواڈے گھراں وچ تے اے جڑے تسی چھوٹے موٹے مسائل واسطے تویز لین ٹرے رہندے ہو تواڈے گھر بیٹھے ہی ختم ہو جانے کیونکہ گھر وچ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا تو رمضان شریف آ رہا ہے کون کون اپنے دل وچ نیت کرنی ہے کر لو کہ اسی رمضان شریف وچ انشاءاللہ پورا قرآن ایک باری تے ضرور ختم کران گے تے جڑا 2-3 باری ختم کرے اودیاں تے پھر کیا ہی بات ہے نیت فرما لیجئے نیت فرما لو میں دعا کراں گا اللہ تعالیٰ تو نیت عمل کو نیت تے کر لو نیت دا بھی ثواب دیندا جے اچھا کچھ بندے اس گل تے بھی نیت بھی نہیں کردے آندے پڑھنا جو کوئی نہیں پھر نیت کرن دی او بھلیا نیت کر لین دا بھی کوئی مسئلہ آئی نیت دا ثواب تے ڈی سی نہ نیت کر لئیے تو نیت کر میں اللہ کے دعا کر سا میرے مالک یہ نہ نیت کر لئیے تے عمل دی توفیق عطا کر دے رمضان دا مہینہ ہوئے بندہ سویرے اٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کرے تراویح وچ قرآن سنے تو کڈا سواد آئے گا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا عزیزان من رمضان شریف دا پاک مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے اپنے گھراں وچ قرآن دی تلاوت دا معمول بناؤ خود بھی قرآن پڑھو اور اپنے بچیاں بھی قرآن پڑھاؤ میرے مولا حسین شہادت سجدے وچ پئی ہے میوے تے تلاوت قرآن سنائیے جن نے کدی قرآن پڑھیا ہی نہیں بہت ساری زندگی قرآن نہیں پڑھیا تو وہ بھی اندے میں حسینی ہاں میں کہ بے جبرا بڑا تو حسینی بنے ایک صفحہ قرآن دا تو ساری زندگی پڑھیا نہیں تو حسینی کا دا بنیا حسینی ہوئے جدی زبان تے قرآن دی تلاوت عزیزان من یزید تے قرآن کدی نہ پڑھیا قرآن پڑھدا ہوندا تے وچ پڑھ لینا اسنا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا یا رسول نال محبت کرنی انہاں نال لڑنا نہیں قرآن ظالم نہ پڑھدا حسین قاری قرآن میرے مرشد علی دے بارے لوگ بیان کر دے رکعت وچ پیر رکھ کے الف لام میم تو شروع فرما دے آئے دوجی رکعت وچ جدیاں نو والناس تے سارا قرآن پڑھ دے آئے جیڑا پڑھ دے وہ میرے نال مل کے آکھے میں علی دا مرید ہوں جن نے کدی قرآن پڑھے ہی نہیں وہ کیڑا علی دا مرید ہے علی دا ملنگ ہوئے جنہوں قرآن دی تلاوت دا شوق ہویا ہوئے وہ میرے نال مل کے بھی پڑھ لے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میں کہیے جنہ قرآن پڑھنے ہو کہہ لو میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میں ایک منٹ رکو جنہ مندیان قرآن پڑھنا نہیں آؤں لیکن وہ اے سن رہے ہیں بہت بڑی فضیلت ہے کہ دن برکت ہوندی ہے تیسی کی کریے انہاں گردے قرآن پڑھنا ہون شروع کر لو جیڑا تو اڈے علاقے وچ کاری ہے او دے کولوں پڑھنا شروع کرو اور اگر پڑھے بھی ہو دوبارہ پڑھو پرانے دور دا جیڑا تسی پڑھیا ہے او دے وچ غلطیاں نے صحت الفاظ نال قرآن پاک کسی قاری صاحب کولوں پڑھو جیڑا تو اڈے علاقے وچ نزدیک اچھا قاری ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ ہے اور جدو اپنے بچیاں قرآن پڑھاؤ تے کسی صحیح تلفظ والے قاری تو پڑھایا کرو تاکہ پڑھیا ہوئے تے پڑھیا تے ہوئے ہن پڑھ بھی جائیے تے مڑ بھی صحیح نہ ہوئے تے پھر کی فائدہ ہوئے فزکس پڑھانی ہوئے تو ڈھونڈتے رہندے ہو کیڑا استاد پورے شہر ہی جو چنگا پڑھایا ہے وہ دے کولوں پڑھاؤ کیونکہ فزکس ہے جی میں کہ قرآن ہے پہلا جس کاری کولوں بچے پڑھاندے ہو ویکھ لیا کرو اس کاری نہ آپ نوں آوندا ہے بچیاں دا بیڑا غرق کر کے ٹر جائے گا نیت فرما لو سب سنگیاں دی خدمت وچ گزارش ہے کہ نیت فرما لو قرآن دی تلاوت عزیزان من و دوستان دی وقار جنہیں نیت فرما لئیو میرے نال مل کے کہنے میں مرید ہاں علی دا
میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دار ولی میں مرید علی دا میرا پیشوا علی میں مرید عزیزان من قرآن پڑھنے والا علی دا مرید نماز پڑھنے والا علی دا مرید چہرے تے سنت سجان والا علی دا مرید حلال کھان والا علی دا مرید جڑا اے سارے کم نہیں کردا خالی نعرے مار دے آیا او مرید علی دا نہیں او دے کم سارے یزید والے نے اے تبلیغ میں تے روز کرنا نماز پڑھیا کرو نماز شروع کرو اور رمضان شریف دے اندر تراویح دے اندر قرآن سنیا کرو رمضان شریف آ گیا نماز تراویح وچ پورا قرآن سنیا کرو ساڈے کچھ بیلی ایسے نے جڑے آندے نے تراویح پڑھنیاں ہیں پر جڑی مسجد وچ میے اور ٹھو سورتاں پڑھیندے ہون اسی اوتھے پڑھے میں کہتی ایڈی مجبوری کیڑی ہے بتوانے کی مجبوری ہے بٹھو ٹھو پڑھو تے پیچھے نکلو تے مولوی صاحب کا کام چھیک کے رکھیا ہے تسی گھر بیٹھے رہو کوئی سمجھ آئیے اور نال میں تو نہیں آنا آج انہاں تسی سارے پیراں تے مولویاں تے نعت خاناں نے سدے ہو انہاں دی بھی قید رکھیا پے تراویح جاندے ہر روز جنہاں نے سدے ہو نا تسی آؤ جی تے آؤ جی آؤ جی انہاں دی قید کریا ہے تراویح وچ بیٹھے نہیں کوئی کیونکہ ایتھے تے حاضری نہ لوائیے تے بخش ریان نال رنج ہو جاندے بس ساڈی حاضری نہ پویندا میں کہ ایتھے سدے پے نہیں حاضری پوین واسطے حی علی الصلاح ہویا ایتھے پوا مار ایدے تیری حاضری نہیں پاؤ رہی یہ دے پیاک سے ساڑھی حاضری پاؤ کسی عاشق سان کوئی اور مسئلہ نہیں حاضری پاؤ میں کہ اس حاضری نال وہ حاضری وڈی نو جدو حی علی الصلاح ہویا وہ دے حاضری کیوں نہیں پویں وہ دے بالکل پیر نہیں کرنا یہ دے بڑی حاضری تو اڈی لگ دی اور سارے سنو سب تو زیادہ میرے سجنوں جس دا اللہ نے قرآن پاک حکم دیتا ہے وہ کام نماز ہے سب تو زیادہ اور جدو حشر جانا ہے سب تو پہلے اللہ حساب بھی یہ دا لے جڑے سکولے جاندے نے انہاں بچے تو ان پتا ہونا ہے جس لئے ساڑھا دور تھی اس ویلے پیپر آندا تھی نا کوئسچن پیپر وہ دے اتے لکھے ہوندا سی کہ پہلا سوال لازمی باقی یہ جو کوئی کر لو اگے پھر دے آپشنز ہوندے ابھی 3 کر لو باقی جو کوئی 4 کر پہلا لازمی بھائی اے نماز او کوئسچن ہے جڑا ایڈا لازمی ہے کہ خالق کائنات نے حشر والے دن سب تو پہلے پوچھنا یہ وے نماز دی گل کر اور اے ہی وہ عمل ہے جڑا اسی سارے پیپر تے کوئی نہیں پہ لکھ لے اے پیپر اسی خالی رکھے ہونے تو عشق والا سارا بری ہونے خالی خالی ہاں جی میں مثال دیتا ہوں نا بیلیاں نو اے سرکانیا با دریا ہے چناب تے اس لے چڑھے آیا پرلے پاس ایک بی بی آئی ایدلے پاسے بندہ کدوں آندہ آپس سے جلین دینا وہ آندے ایسی مجازی عشق کرنے دنیاوی عشق کو آندے ساڑھا دنیاوی عشق ایک راتی دریا چڑھے آسی تو انتے پتا ہونا ہے جدو چڑھے آوے کی ڈر ہوندہ ہے دریا چڑھے آیا ایدلے پاسو یار ساتھ ماریا اس جا کے گڑا ویکھیا تے گڑا کچا سی گڑا بھی کچا تے موسم بھی خراب تے بارش بھی لگی تے دریا بھی چڑھے آیا تے عقل آکھیا نہ جائیں مر جیسے ہو سکیا بامے مر جاواں ہن یار سدیا ہے میں آکھیا بامے کچا آئی پر کچے عشق وچ بھی اتنی طاقت آئی مر گئی آئی پر یار دے سدے تے ٹر پئی آئی تو کیویں آنا میں نبی نال عشق میں اللہ نال عشق تینوں تے 5 واڑی سدیا جاندا ہے تے پکے سولنگ تے ٹر کے ظالمہ نہیں جاندا تے پھر آنا مینوں عشق تینوں عشق کوئی نہیں تو ایویں ڈرامہ کرنا ہے
جنہاں نو عشق ہوے باویں دنیا داری دا ہوے او تے کچا گڑا تے دریا نہیں ملدے تو اپنی گلی چوں نکل کے مسیتے نہیں جاندا تے آنے میں عاشق ہاں جھوٹ بول لے عاشقوں نے جڑے یار دی آواز تے لبیک جدو حی علی الصلاۃ ہوے تو اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع جدو اذان ہوے تو دوڑ پو وہ دوڑ دے نے اور سارے بزنس کاروبار سب ختم بند بند حرام نے کم کرنے جدو اذان ہو جائے اس تو بعد کم کرنے حرام ہو جائے اور اللہ فرما دے اذا رأوا تجارتا او لہوا جدو انہاں نظر آوے نہ بگاہ کاؤندے پے منافع ہوندا پیا یا ایک دے میچ لگ گئے منفدو الیہا وترکوکا قائما اس پاسے ٹر جاندے تے نماز چھوڑ دیتے کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ انہاں نسو مسیتے آندے ہوئے تے تانوں کھیل نالوں تے تواڈے تجارت نالوں زیادہ نفع دینا واللہ خیر الرازقین بندیا رزق گاہکاں وچ نہیں رزق کھیت وچ نہیں رزق تینوں میں دینا ہے جدو اذان ہو جائے سارے کام چھڑ اور رب دی بارگاہ چادر ہو جائے اے اللہ والے دا پیغام ہے جڑا تانوں دے رہا ہاں اللہ والے فرماندے نے جو دم غافلی سو دم کافر تے سانو مرشد سمجھایا سنیا سکھنی گیاں کھل اکھیاں تے اسی جت مولا والے لایا کیتی جان حوالے رب دے تے اسی ایسا اسمی کمایا مرن تو پہلا مر گئے باہو تے تا مطلب نو تو پہلا مری گئے باہو تا مطلب نو بھائی اللہ والے فرماندے ہیں جو دم غافل سو دم کافر غفلت چھوڑ ہے بندے غفلت چھوڑ جو دم غافل سو دم کافر دم کہندے نے سان چھوڑو میں یہی تقریر کرنا تو وہ وجہ ہے باہر بندے آندے ہیں بھیا جی فلانے بزرگ دا مہینہ ہے فلانے بزرگ دا مہینہ ہے تے سارے بزرگاں نو اسلام ہے اس مہینے وچ نماز آئی سی جڑا نال ہن گزریا ہے متصل پھر اودوں دا سی تو نماز دی تبلیغ شروع کیتی ہے ایک بار ایتھے بھی لا چھڑیے پھر یہ نہ آکھن بھی سانو نماز آندی کوئی سمجھ آئیے کوئی میں کہ چلو جی آندے رواں گے اے بہانہ تہاڈا نہ جائے پھر سانو تے کسے نماز واسطے آکھے نہیں ایک قرآن پاک دی آیت تحفہ پیش کر رہے ہیں قرآن پاک تے اعتبار ہے
بولو اعتبار ہے نا. اللہ قرآن فرماندے نے جدو جہنمیاں جہنم میں چونا ہے نا تو جنتیاں کولوں لنگنا ہے تو نہ آکھنا ہے ما سالککم فی سقر، بھائی تمہیں دوزخ میں کس نے ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ میرے کو میں آیت نہیں بنائی، قاری سکندر صاحب آیت ہے 29 سپارے میں آئے تھے. اللہ فرماتے نے جہنمیاں تو پوچھا جائے گا ما سالککم فی سقر، وہ جہنم وچ کہیں لٹکایا ہے، کیوں لٹک گئے ہو جہنم وچ؟ تسی تے واہ واہ بندے آؤ، بڑے تسی تے سیانے آؤ تے دوزخ وچ کیوں لٹکے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہن گے اسی نماز نہ پڑھ دے تے ہن لٹکے ہیں. ضرور لٹکنا جی. اپنے رب تو ڈر جاؤ، اپنے اللہ کے حاضر ہونا جی، ڈر جاؤ، خوف زدہ ہو جاؤ. اے جڑے تھان بندے آندے نا با تساں نعرے مار دیاں پراں جنت تے لنگ جانا ہے، اس گل تے اعتبار نہ کریا انہاں وی تواڈے نال ہونا جی. بالکل بے اعتبارے ہے جڑے آندے با نعرے مار کے پراں لنگ جانا ہے نا. تانوں سمجھ نہیں آئی کہ میرے مولا حسین تے کربلا وچ سارا وجود زخمی بھی سجدے چ رکھیا. امام حسن سرکار 5 حجاں کیتیاں، مولا علی سرکار دی ایک نماز قضا نہیں. میرے نبی پاک ساری ساری رات تلاوت کردے ہیں، ساری ساری رات نفلاں کھڑے رہندے. حضرت سعید ابن جبیر سارا قرآن ایک رکعت وچ پڑھ دے، ایک رات وچ سارا قرآن پڑھ دے. حضرات محترمہ اے سنیا جی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر لیا یا اللہ کوئی ایک رات ایڈی لمبی ہوتی کہ ازل تو لے کے اب تائیں ایک رات ہوندی میں تینوں رج کے سجدہ کرتا. بھائی آؤ کیڑا ولیاں دا درویش ہے، کیڑا پیران دے فقیران دے تے سیدان دے منن والا جڑا نماز ہی نہیں پڑھدا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1.25 گھنٹہ ہو گیا، بڑا ہو گیا نہ. پھر سنگیان جن پر منتش کو جو 1.25 گھنٹہ کیتی ہے، ساڑھے کو بھی 1.25 گھنٹہ کرتا. انہاں پیران میں سلام کرنا انہاں دے حصے دی بھی میں کر چھڑی. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، جے تسی سارے سنگی نماز پڑھنے دا کدی عہد کر لو تے نمازی ہو جاؤ تو میں اگلے سال سارا دن تقریر کردا رہا. جے مننا تساں کوئی نہ ہوئے با اپنی تھاں سا کوئی نہ چھڑنی تو مڑا میں سان جو ہی رکھ دے ہو. مڑ بڑا ہے جتنا کر چھڑیا ٹھیک ہے، بسم اللہ تسی بھی رکھ دی تے اس بھی رکھ دی. جے مننی تو ہوئے اگلے سال تسی آؤ سارے بس ہن سارے شروع کر لئیے تلاوت بھی تے نماز بھی پڑھنے تے مڑ ساڈا حق بندا ہے شام تے تانوں سناندے ہی رہیے بندے ہی ایڈے کرم والے. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اے نفس ہے چیز ایسی ہے. چٹیاں داڑیاں والے بابے دیکھ لو، کسے داڑھی نہیں رکھی. چٹیاں داڑیاں والے بابے داڑھی نہیں رکھتے، منڈے موڑ رکھ لیندے جی. بابیاں لگدا ہے بھئی اجے جے اسی داڑھی رکھ لی تے اسی بڈھیاں ہو جانا تے بڈھے باجی تسی ہو گئے ہو، ہن نیا لینا جی. بڈھے تسی ہو گئے ہو، داڑھی تہاڈا بڑھاپا با وقار کر لینا تے کچھ تہاڈے عیب کج لینے آئے پر تہاڈا دل کوئی نہیں کجنے. حضرت شاہ حسین لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڈھا ہویا شاہ حسین تے دندی پیاں جیرا اجے گناہ تو باز نہیں آندا تے وائے مرد دلیرا. اللہ اکبر کبیرہ. درویش فرمانے نے چنگے عمل کمال بندیا تے کر کچھ یاد الہی خبر نہیں کہ
اس ویلے تو تے تو ہو جانا راہی شاہ سکندر اس دنیا تے کر کے چلیا شاہی موت آئی کچھ پیش نہ چلے تے اڑ کو ہو گیا راہی ساتھیو دنیا چھڑنی ہے سارے اگلا پہلا ٹائم جنہوں کیڑا نصیب ہونا ہے اللہ جانتا ہے بندے نوں نے نہیں یہ دسیا لیکن کچھ حالات کچھ نشانیاں اے سانو آ کے گھنٹی بجاؤندیاں مثلا کالے وال چٹے ہو جانے اے گھنٹی ہے اے دستک ہے کہ بندے بوا کول آ گئی ہے موت دنداں میں خلا آ جانا تے کمزوری ہو جانا اے علامت ہے تیرے جان دا بیڑا ہونا والا ہے نظر کمزور ہو جانا اے بھی علامت ہے کہ تیرے جان دا بیڑا ہوا ہے آزاب ضعف آ جانا اگلی قوت نہ رہنا محسوس ہوندی رہندی ہے ہن ویلا آ گیا ہے جان والے بھئی اپنی تیاری اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین